السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا۔ سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جو نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ اور عورتوں کا سطر دونوں ہتھیلی، پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں ہے، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نماز میں سطر کا کوئی حصہ بلا قصد بغیر ارادے کے کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں سطر کا چوتھائی حصہ کھل جائے اور اتنی دیر تک کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سطر کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر نماز میں سطر قصداً جان بوجھ کر کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز میں سطر کا چوتھائی حصہ کھل جائے جان بوجھ کر تو کھلتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کی پہلی، دوسری، تیسری شرطیں بیان کر دی گئی ہے۔ جن کو ضرورت ہو وہ پچھلے ایپیسوڈ میں جا کر دیکھ لیں۔ نماز کی 5ویں شرط ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے نماز پڑھنے سے بالکل نماز درست نہ ہوگی، اور اگر اس وقت کے نکلنے بعد نماز پڑھی جائے تو نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اور ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب بھی ہے۔ فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ فرض اس کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، غیر عذر کو چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔ فرض کی 2 قسم ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار اور فاسق ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمی ادا کر لے تو سب کے ذمے سے اتر جاتا ہے، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ فرض عین کی مثال جیسے 5 فرض نماز ہیں کہ ہر شخص کو ادا کرنا ضروری اور لازم ہے، جیسے نماز جنازہ، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں۔ یعنی گاؤں کے 1-2 آدمی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے اتر جاتا ہے، اور اگر پورے گاؤں میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب کے سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ واجب، واجب اسے کہتے ہیں جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اور اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں لیکن بغیر عذر کے چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔ سنت، سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ سنت کی 2 قسم ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو۔
ایسے سنتوں کو بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت ڈال لینا سخت گناہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کیا ہو، لیکن کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے ادا کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے۔ نفل اس کام کو کہتے ہیں جس کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو۔